طارق گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 1000 سے زائد مختلف موضوعات پر علماء اکرام کی بصیرت افروز تقاریر، قراء اعظام کی آواز میں تلاوت کلام پاک، نعتوں اور دلچسپ مناظروں کے آڈیو اور ویڈیو کیسٹس دستیاب ہیں۔ پوٹوہاری اشعار، قوالیوں کی کیسٹ اور اس کے علاوہ قاری محمد اشرف سیالوی کی کیسٹیں پورے UK میں صرف ہمارے ہاں ملیں گی۔ طارق گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 10 کارلائل روڈ، نزد حنفیہ مسجد، بریڈ فورڈ 8۔ ٹیلیفون 480327 اور 775721۔ اللہ ماشاء اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم فإن من جوده الدنيا وضرتها ومن علومه علم اللوح والقلم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجري يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر
صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. قال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله. حضرت غازی ملت حضرت علامہ ہاشمی میاں صاحب جیلا مجدہم ودامت برکاتہم، فاضل جلیل لسان العصر حضرت علامہ مولانا قمر الزمان اعظمی صاحب جیلا مجدہم، مقتدر علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، محترم بھائیوں، محترم بہنوں، عزیز نوجوانوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے انتہائی خوشی اور مسرت ہے کہ میں آج پھر تقریباً 2 سال کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور مسرت دوبالہ ہو گئی۔ نور علی نور تو کہتے ہیں کہ غازی ملت حضرت علامہ مولانا سید محمد ہاشمی صاحب دامت برکاتہم الحمدللہ رونق افروز ہے۔ انہوں نے جو کچھ اس فقیر کے متعلق ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ان کے ان کلمات کو میرے حق میں قبول فرمائے، مجھے اس قابل بنائے۔ میں ان کی تقریر جب سنتا ہوں تو مجھے ان کے والد ماجد محدث اعظم ہند حضرت علامہ مولانا سید محمد محدث کچھوچی محدث اعظم ہند اور اللہ مرقدہ یاد آ جاتے۔ میری عمر اس وقت تقریباً 20 سال تھی۔ پاکستان بننے سے پہلے سنی کانفرنس تھی اور میں اس وقت پڑھتا تھا۔ دورہ تو میں نے مکمل کیا تھا سن 1947 میں جب پاکستان تقسیم ہو رہا تھا، لیکن سن 1946 سے جانا آنا شروع کر دیا تھا جلسوں میں۔ تو مین پوری میں سنی کانفرنس ہوئی، اس میں میں حاضر ہوا۔ پھر اس کے بعد بمبئی میں بھی حاضر ہوتا تھا اور حضرت محدث اعظم نور اللہ مرقدہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کے عرس میں رضی اللہ عنہ کے عرس میں بریلوی شریف بھی تشریف لاتے تھے۔ بریلوی شریف آنے کا معمول حضرت کا یہ تھا کہ وہ مراد آباد تشریف لاتے تھے پہلے، پھر حضرت صلی اللہ فاضل ساتھ ہوتے تھے اور پھر بریلوی شریف آیا کرتے تھے۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا استاد العلماء مولانا سید العلماء مولانا سید غلام گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد محترم تھے میرٹھ میں، وہ بھی بریلی شریف ہر سال تشریف لے جاتے ہیں، میں بھی حضرت کے ساتھ ساتھ۔ تو حضرت محدث اعظم ہند نور اللہ مرقدہ کی زیارت کا شرف تو بہت پہلے سے تھا، اس لیے کہ بہرحال مخدوم، یہ سب مخدوموں کا خاندان ہے، یہ مخدوم ہے، مخدوم المخادیم ہے، ان کا خاندان ہے، تو وہ خادمانہ تعلق بہرحال رہا ہے کچھوچی شریف سے۔ تو الحمدللہ وہ محبت الآباء متصلۃ بالابناء، والدین سے جو محبت ہوتی ہے، بزرگوں سے جو محبت ہوتی ہے، وہ نسل بعد نسل اولاد سے بھی جاری رہتی ہے۔ تو یہ ان کی محبت ہے کہ اس محبت کی بنا پر جو ان کے والد ماجد نور اللہ مرقدہ سے فقیر کو تھی اور ہے، اور میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کو تھی، اور بس وہ کیا عرض کروں، بڑی اس میں تفصیلات ہیں، کیا محبت تھی، کیا تعلق قلبی اور روحانی تھا،
اور کچھوز شریف کے جو احسانات ہیں ہندوستان کی سرزمین پر، روحانی احسانات، مخدوم عالم مخدوم المخادیم حضرت مخدوم سید جہانگیر اشرف سمنانی تارک السلطنت رضی اللہ عنہ وارضاہ، جس طرح سے دلوں کی دنیا میں انقلاب بر صغیر میں پیدا کیا، اور آج الحمدللہ اور آج الحمدللہ ان کی نسل مبارک سے یہ شہزادے ہیں، یہ الحمدللہ ہمارے قلوب کو نور اور ایمان سے اور معرفت سے منور کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، سراپا نور ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اس آستان عالیہ کو، کچھوز شریف کو اور آستان عالیہ سے وابستگان کو، شہزادگان کو سلامت رکھے تا قیامت سلامت رکھے، آمین۔ اور جو مشن حضرت مخدوم سید جہانگیر اشرف سمنانی تارک السلطنت رضی اللہ عنہ وارضاہ کا تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کے ذریعے سے جاری و ساری رکھے۔ تو حضرت نے جو کچھ بھی ارشاد فرمایا وہ اپنی جگہ پر ہے، اور بطور دعا کی انشاءاللہ وہ میرے ساتھ شامل حال ہوگا، انشاءاللہ ضرور رہے گا۔ ان کے والد ماجد نور اللہ مرقدہ نے بڑی دعائیں فقیر کو دی ہیں، میں حاضر خدمت ہوتا تھا۔ آج عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلے میں جو تقریر حضرت نے فرمائی، وہ جو نکات انہوں نے بیان فرمائے، اور جس طرح سے اس فقیر کے اور آپ کے ہمارے سب کے ایمان کو اور قلوب کو روشن اور منور کیا، میں سمجھتا ہوں اس کے بعد پھر کسی تقریر کی حاجت نہیں رہتی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی سائر کو، سائر عاطفت کو اہل سنت و جماعت پر ہندوستان میں اور پر اسلام سلامت رکھے، اور ان کا فیض، ان کے بزرگوں کا فیض اسی طرح جاری و ساری رہے۔ اس کے بعد ضرورت تو باقی نہیں رہتی تھی، لیکن تھوڑی سی چند باتیں ادھر ادھر کی چند باتیں میں بھی عرض کروں گا کہ جن کی بظاہر آپ محسوس کرتے ہوں گے، یقیناً اس کے بعد کوئی تقریر کے بعد پھر کچھ کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، لیکن پھر بھی تھوڑی بہت باتیں میں عرض کر کے اس بابرکت محفل میں شامل ہونے والوں میں اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان کرنے والوں میں اپنا نام لکھانے کے لیے بہرحال حاضر ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ نے قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، بڑی وہی مشہور آیت ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بہت مشہور آیت ہے، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ مگر اس کے سیاق اور سباق کے متعلق تفصیل زندگی بخیر رہی میں بھی عرض کروں گا، اور علماء کرام، علماء اہل سنت و جماعت اس پر بات کرتے ہیں۔ چند باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ورفعنا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے لکا بلند کیا، ورفعنا we have raised your name، ورفعنا ہم نے بلند کیا آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اللہ اللہ، یہ مختصر سا ترجمہ ہے، اس کا مفہوم ہے، یعنی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کائنات میں بلند ہو رہا ہے، ورفعنا ہم نے بلند کر دی۔ اللہ اللہ، بلند کرنے والا رب العالمین ہے، بلند فرما رہا ہے، ہم نے، ورفعنا ہم نے، اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ جن کے ذکر کو بلند فرمائے، اس کی بلندی اور رفعتوں تک میں اور آپ کیسے پہنچ سکیں گے؟
تو رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے کتنا بلند فرمایا، کیا عظمت ہوگی اس کی بلندی. بلندی سے مطلب ہے عظمت، یہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر. اس کی عظمت یہ ہے کہ اس کو بلند کیا ہے، اتنا بلند کیا کہ رب جانتا ہے کہ کتنا بلند کیا. اور اگر عظمت مصطفیٰ دیکھنی ہے تو پھر دیکھو شب معراج دیکھو. شب معراج میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو، جسم کو، وجود کو اور ان کے ذکر کو اس شان سے بلند کیا کہ آج تک ان کا ذکر ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا. شب معراج میں ذکر کو بلند کیا. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا عالم. یہ تو باتیں آپ سنتے رہتے ہیں. ایک مختصر سی بات، میں کسی زمانے میں سوچتا رہتا تھا اور اس پر غور بھی کرتا رہتا تھا، کیا عظمتیں، کیا رفعتیں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے ذکر کو عطا فرمائی ہے. رسائی ہماری مشکل ہے، تھوڑی بہت ادھر ادھر پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ وہ سمندر ہے کہ جس کا ساحل نہیں ہے. سمندر وہ ہوتا ہے جس کا ساحل بھی ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں تو ساحل ہوگا، یقیناً ہوتا ہے. دریا ہے اس کا ساحل ہوگا، سمندر ہے اس کا ساحل ہوگا. یہ وہ سمندر ہے رفعتوں کا کہ جس کا کوئی ساحل ہی نہیں ہے. تلاش کرتے رہیے، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ ساحل کہاں ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے، کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں ختم ہوتا ہے. محمد سے صفت پوچھو خدا کی اور خدا سے پوچھئے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی وسلم بارک علیہ. تو حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا جب بیان پڑھنا شروع کیا، پوچھا کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بڑے عظیم مذہب کے بانی ہیں جن پر اللہ رب العالمین نے بڑی مقدس کتاب نازل فرمائی. حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ رب العالمین نے توریت مقدس کو نازل فرمایا. حضرت داؤد پر، حضرت موسیٰ پر زبور و توریت، حضرت عیسیٰ پر انجیل مقدس، یہ کتب مقدس نازل ہوں. حضرت داؤد پر وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، حضرت داؤد کو زبور عطا فرمائی. توریت حضرت موسیٰ کو عطا فرمائی، انجیل حضرت عیسیٰ کو عطا فرمائی. یہ تین مقدس کتابیں، ان کے پیروکار جو ہیں، دو کے پیروکار جو ہیں وہ تو ایک ہی ہیں. یعنی توریت و زبور جو ہے اس کو انگریزی میں کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹیمنٹ، اور انجیل مقدس کو کہتے ہیں انگریزی میں نیو ٹیسٹیمنٹ. اور جب یہ تینوں مل جاتے ہیں تو تینوں مل کر ہولی بائبل بنتے ہیں. یہ آپ سب حضرات جانتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہودیت کے بانی، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام یہودیت کے بانی، جسے کہ وہ لوگ کہتے ہیں Moses is the founder, Moses is the founder, David is the founder. تو حضرت موسیٰ بھی ان کے بانی، حضرت داؤد بھی بانی ہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مذہب کے بانی ہیں، جیسے کہ وہ کہتے ہیں خود اور ہم بھی کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا، ایسے ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان سب کو ہم کہتے ہیں دی فالوور آف دی بک، دی فالوور آف دی بک. یعنی انجیل، توریت اور زبور ان کے ماننے والے، دے آر دی فالوور آف دی بک. اور اپنے آپ کو متحب بھی کہتے ہیں بھئی ہم پر کیونکہ قرآن مجید و فرقان حمید ہمارے لیے اترا آیا، تو ہم بھی وی آر آلسو دی فالوور آف دی بک. اور اللہ رب العالمین نے ان کو بھی خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم اہل کتاب ہو یا اہل الکتاب. تو اہل کتاب ہے. حضرت موسیٰ کے ماننے والے بھی اہل کتاب، حضرت داؤد علیہ السلام کے ماننے والے بھی اہل کتاب، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے بھی اہل کتاب. قرآن مجید و فرقان حمید میں ان کو اہل کتاب کہہ کر مخاطب کیا. اور پھر وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، تو اہل کتاب سے مراد وہی عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، یہ اہل کتاب ہیں جن پر
انجیل مقدس، دا ہولی بائبل، اولڈ اسکرپچر، نیو اسکرپچر، اولڈ ٹیسٹیمنٹ، نیو ٹیسٹیمنٹ، یہ مل کر ہولی بائبل بنی. یہ سب اہل کتاب ہے. دنیا میں یہودی ایک مذہب ہے اور اس کے ماننے والے اور چاہنے والے موجود ہیں. عیسائیت بھی ایک مذہب ہے، اس کے ماننے والے اور چاہنے والے موجود ہیں. اور کہا یہ جاتا ہے کہ روئے زمین پر ان کی بہت بڑی آبادی ہے اور ہمیں ان کے ساتھ بڑے قاعدے سے، بڑے قرینے سے رہنے کا حکم دیا ہے. جھگڑا کرنا بھی اگر ہے تو بڑے قاعدے سے جھگڑا ہوگا، دلائل کے ساتھ میں. الٹی سیدھی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے وہ یعنی پروک ہو جائیں. یہ حکم ہے قرآن. چنانچہ دیکھیے قرآن مجید و فرقان حمید میں اہل کتاب کے ساتھ خصوصی سلوک کرنے کا حکم دیا. یہ پریویلیج کلاس ہے. یہ رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا بلا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن. اہل کتاب کے ساتھ جب مکالمہ ہو، مباحثہ ہو، مناظرہ ہو تو بڑے طریقے سے، بڑے سلیقے سے بات کرو. الٹی سیدھی بات مت کرو، جذبات کی رو میں مت بہو، غصہ مت کرو. الا باللتی ہی احسن. دوسری آیت مبارکہ ہے، اس میں بھی اسی طرح سے اللہ رب العالمین جل جلالہ عمن والو نے حکم دیا کہ اہل کتاب کے ساتھ بڑی خصوصیت کے ساتھ، بڑے قاعدے سے، بڑے قرینے سے، بڑے سلیقے سے بات کرو. اپنے دلائل کو منطقی طور سے ان کو سمجھاؤ. اور بحث اور مباحثہ اگر ہو تو اس میں کسی قسم کی بےہودگی اور بدتمیزی اور غصے کا اظہار نہ ہو. باللتی ہی احسن. تو یہ دو آیات طیبات میں خاص طور سے حکم دیا گیا، 13ویں سپارے میں بھی اور پھر یہ 21ویں سپارے میں بھی، دونوں مقامات پر اسی طرح سے حکم دیا. بہرحال اہل کتاب ہیں اور ظاہر ہے اہل کتاب ہم بھی ہیں، یعنی اس میں ہم بھی شامل ہیں. لیکن وہ لوگ بھی ہیں جو اہل کتاب نہیں ہیں. مثلا اور ان کی بہت بڑی آبادی ہے. مثلا گوتم بدھ. تو گوتم بدھ جو ہے یہ بہت بڑا مذہب ہے. اس کے ماننے والے، اس کے پیروکار تھائی لینڈ میں بھی ہیں، اس کے پیروکار برما میں ہیں، سری لنکا میں ہیں، چین میں ہیں، جاپان میں ہیں، منگولیا میں ہیں. دنیا کی بڑی عظیم آبادی. وہ تو کہتے تو ویسے وہ یہ ہیں کہ ہم مسلمانوں سے زیادہ ہماری آبادی ہے. عیسائی بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں سے زیادہ ہماری آبادی ہے، مگر وہ رومن کیتھولک، پروٹسٹنٹ اور تمام فرقوں کو ملا کر کہتے ہیں. یعنی رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ یہ عیسائیوں کے بڑے مشہور فرقے ہیں. اور اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے رومن کیتھولک جیسے ہمارے یہاں اہل سنت و جماعت بلا تشبیہ و تمثیل، اور ایسی پروٹسٹنٹ جیسے ہمارے یہاں وہابی وغیرہ یہ ہوتے ہیں، اسی طرح سے ان کے یہاں بھی یہ فرقے موجود ہیں. اور سب سے بڑا جو ان میں فرقہ ہے جیسے ہمارے یہاں اہل سنت و جماعت ہیں، ایسی ان کے یہاں رومن کیتھولک سب سے بڑا یعنی فرقہ کہلاتا ہے. بہرحال یہ بات سمجھانے کے لیے کہی تھی. میں عرض کر رہا تھا وہ یہ بات تھی کہ گوتم بدھ کے ماننے والے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. ایک ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا، سینٹرل ایشیا کے منگولیا وغیرہ کا علاقہ، یہ سارے کا سارا ان سے بھرا پڑا ہے اور لوگ ان کے ماننے والے اور چاہنے والے موجود ہیں. اس شخص نے بھی اپنے مذہب کے اشاعت کے لیے اور اس کے بعد جو ان کے مونکس تھے، مونک ہندوستان کی سرزمین پر پھیلا. لیکن بہرحال وہ ہندو جو ہے وہ جس طرح سے عادت ہے اس کی کھانے کی، وہ چاہتا تھا کہ اس بدھ مذہب کو بھی کھا جائے. چنانچہ کھا تو لیا انہوں نے. مسلمان اس سے ہضم نہیں ہو سکا. مسلمان ہضم نہیں ہو سکا. وہ آج تک اس فکر میں ہے کہ میں نے بدھ مذہب کو ہندوستان کی سرزمین سے ختم کر دیا، مسلمانوں کو بھی ختم کر دوں. لیکن الحمدللہ نہیں ختم کر سکے اور انشاءاللہ نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی. تو بدھ مذہب کے بانی اور پیشوا یہ شہزادے تھے نیپال کے. پھر اس کے بعد نیپال کے اوپر پہاڑیوں سے اتر کے ترائی میں آ گئے، گیا کے مقام پر گیان اور دھیان میں مصروف رہے اور اس کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ان کی قبر کا نشان کہیں نہیں ہے، نشان کہیں نہیں. ان کے متعلق یہ ہے کہ ان کے مجسمے اسٹیچیوز آف بدھا، اسٹیچیوز آف دی بدھا آر اویلیبل ایوری ویئر ان دی مارکیٹ، ان پلیس آف ورشپ. جو ان کے مندر ہیں اس میں اسٹیچیو بدھا کا ہوگا اور اسی طرح سے مختلف مقامات پر بکتے بھی ہیں بازاروں میں. اور باقی ان کے قبر کا کوئی نشان نہیں، ان کے مقام کا کوئی نشان نہیں کہ کہاں ہے، جسم کہاں ہے، وجود کہاں ہے.
مٹی کہاں ہے وغیرہ وغیرہ کچھ پتہ نہیں ہے، بس ایسے ہی لوگ کہتے رہتے ہیں. تو ان کے یہاں تو ویسے جلایا جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کے بعد پھر وجود کہاں ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام یہودیوں کے بڑے عظیم المرتبہ پیغمبر ہیں. ان کے وجود کا ان کے قبر کا نشان بھی کہیں نہیں ملتا. اور یہودی کہتے ہیں شاید ادھر ہوگی، شاید ادھر ہوگی، شاید ادھر ہوگی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو اپنے لیے پسند فرمایا تھا کہ میں صالحین کے ساتھ مرنا چاہتا ہوں. جبھی تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آئے تو انہوں نے کہا کہ میں روح قبض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، تیار ہو جائیے موت کے لیے. تو آپ کو غصہ آیا، چانٹا مار دی. جیسے کہ واقعہ مسلم شریف کی حدیث آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ملک الموت سے ناراضگی کا اظہار کیا، غصے کا اظہار کیا، چانٹا مار دیا. جلالی پیغمبر تھے، بزرگ تھے. پیغمبر کی برتری کا عالم یہ ہے کہ ملک الموت کو ان کے سامنے جرأت گفتار نہیں. اللہ اللہ. واپس گئے، کہا دیکھیے یہ حلیہ بنایا ہے، آنکھ نکل آئی باہر، ٹھیک ہو گئی. کہا واپس جاؤ، پیغمبر بزرگ سے کہو گے ایک بیل لے جاؤ، اس کے بال پر ہاتھ رکھ دیں، بیل کے اوپر ہاتھ رکھ دیں، جتنے بال آئیں گے اس کے حساب سے عمر میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. 100 برس زندہ رہیں، جب تک دل چاہے زندہ رہیں. پیغمبر برحق ہیں. تو تشریف لائے، کہا کہ حضور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اگر آپ جینا ہی چاہتے ہیں تو یہ بیل حاضر ہے، ہاتھ رکھ دیجیے، ہر بال کے عوض صدیاں 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 آپ کو مل جائیں گی، جتنا چاہیں زندہ رہیں. کہا کہ یہ خواہش کبھی نہیں تھی، میں زندہ رہنا نہیں چاہتا، موت سے محبت کرتا ہوں. دعا یہ ہے کہ رب العالمین، اب یہ تو واقعہ حضرت یوسف کا ہے لیکن ہر نبی کی یہی تمنا ہوتی ہے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. صالحین کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں. تم یہاں جنگل میں روح قبض کرنا چاہتے ہو، صالحین کے پاس تک پہنچنے تو ذرا بیت المقدس، صالحین کا قبرستان وہیں ہے. تو سب برادری کے لوگوں کے ساتھ جاؤں گا. برادری انبیاء علیہ السلام کی ایک برادری ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ. حضرت یوسف نے بھی یہ دعا فرمائی. تمام انبیاء علیہ السلام کی تقریباً یہی دعا ہوتی ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے اللہ اسلام پر موت عطا فرما اور صالحین میں ہمارا شمار فرما، آمین ثم آمین. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بیت المقدس میں وصال فرمایا، قبر کا نشان نہیں. حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں شب معراج میں سفر پر جا رہا تھا، رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ. جب میں شب معراج میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، قائما کھڑے ہوئے تھے، اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. اور جیسے ہی حضور معراج شریف کے لیے مسجد اقصی میں پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں استقبال کے لیے پہلے سے موجود تھے. تو یہ نبی کی رفتار ہے، نبی کی گفتار ہے. اور اللہ رب العالمین جل جلالہ عما والہ نے کیا ان کو شرف اور عظمت فرشتوں پر عطا فرمائی ہے، فوقیت ہے. ایک نبی کی قوت اور فوقیت کا اور عظمت کا یہ عالم ہے، تو نبیوں کے سردار کا عالم کیا ہوگا. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت موسیٰ کی قبر کا کوئی نشان نہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کی قبر شریف جو ہے اس کے متعلق یہودی کہتے ہیں یہاں ہوگی، یہاں ہوگی، نشان نہیں. بانی مذہب ہے اور دنیا کے سب سے بڑے مذہب کے بانی جو اس وقت سب سے بڑا مذہب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یعنی کرسچن، more than 1.5 million, it is their claim according to the statistics which was issued by United Nation Education, UNESCO, United Nation Education Organization. ان کے اسٹیٹس کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پیروکار جو ہیں وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہیں. چلو مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، کوئی جھگڑے کرنے والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کی تعداد زیادہ ہوگی، ہم مسلمان کہتے ہیں ہماری تعداد زیادہ ہوگی، بدھسٹ کہتے ہیں ہماری تعداد زیادہ ہوگی. اس کے اوپر کوئی اس وقت بحث نہیں ہو رہی. بات صرف اتنی ہے کہ حضرت موسیٰ کی قبر کا نشان نہیں ہے اور حضرت داؤد علیہ السلام کی قبر کا کہیں نشان نہیں ہے. کوئی کہتا یہاں ہے، کوئی کہتا وہاں ہے. یقین کے ساتھ کوئی بات نہیں ہے.
گوتم بدھ دنیا کا سب سے بڑا مذہب وہ بھی کہلاتا ہے، ان کا بھی کوئی نشان نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ روئے زمین پر سب سے بڑا مذہب ہے، لیکن حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جب پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو آسمانوں پر ہے، یعنی وہ اپنی امت کے پاس نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ امت کے پاس نہیں ہے، امت نبی کے لیے گھومتی پھر رہی ہے، اپنے نبی کی تلاش میں ہے، تو حضرت موسیٰ نہیں مل رہے۔ امت حضرت داؤد کے لیے پھر رہی ہے، تلاش میں ہے، نہیں مل رہے۔ گوتم بدھ کی تلاش میں ہے، وہ نہیں مل رہے، اور حضرت عیسیٰ کی تلاش میں ہے تو وہ تو آسمانوں پر ہے۔ اور ظاہر ہے یہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اور عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے۔ یہودیوں کا اور قادیانیوں کا عقیدہ ایک ہی ہے، یہودی اور قادیانی یہودی بھی کہتے ہیں ہم نے قتل کر دیا، ہم نے مار دیا، ہم نے صلیب دے دی، اب نہیں آئیں، چھٹی ہو گئی۔ اور قادیانی بھی کہتے ہیں ہم نے مار دیا، اور قادیانی بھی کہتے ہیں ہم نے مار دیا۔ کہاں مار دیا بھائی آپ نے؟ کشمیر میں مار دیا۔ سبحان حضرت عیسیٰ اور کشمیر کہاں؟ کشمیر میں ان کو مار دیا، ان کی قبر بھی دریافت کری۔ قادیانی کہتے ہیں۔ تو قادیانی اور یہودی عقیدہ ایک ہے، اور عیسائی بھی کہتے ہیں، اور ہم اہل سنت و جماعت مسلمان کہتے ہیں۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ عیسائیوں نے، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، صلیب نہیں دی، ان کو شبہ میں ڈال دیا گیا۔ ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه یقینا بل رفعه اللہ الیہ۔ یقیناً حضرت عیسیٰ، ان کو شبہ میں ڈال دیا گیا، یقیناً حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا گیا، صلیب نہیں دی گئی، کروسیفائی نہیں کیا گیا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ کیوں اٹھا لیا؟ کس لیے اٹھا لیا؟ اٹھا لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا سکتا، یقیناً اٹھا سکتا ہے۔ کیوں اٹھا لیا؟ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ غالب ہے، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ حکمت یہی تھی، اور یہ بتانا تھا کہ ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، عزیزاً حکیمہ، تو اٹھا لیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آسمانوں پر ہے، اب تشریف لائیں گے، تشریف لائیں گے، اور وہ قیامت کی علامت ہے، وہ تشریف لائیں گے، قیامت کی علامت ہے۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا فَاتَّبِعُونِ۔ حضرت عیسیٰ قیامت کی علامت ہے، تشریف لائیں گے۔ حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے یتزوج، جب آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے تو ایک روایت میں 33، دوسری میں 37، یعنی تقریباً 37 سال کے قریب عمر تھی، اور شادی نہیں فرمائی تھی، تو آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ اب جب تشریف لائیں گے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ تشریف لائیں گے، یتزوج ویولد ویدفن معی فی قبری، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، شادی فرمائیں گے، بچے پیدا ہوں گے، میرے ہی ساتھ میرے روضہ مبارک میں دفن ہوں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ کی آمد کی اطلاع بھی ہمیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دی۔ بات یہاں سے چلی تھی کہ حضرت عیسیٰ یہاں نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، حضرت عیسیٰ نہیں ہے، حضرت موسیٰ بھی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ میں سوچ رہا تھا، آواز آتی ہے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپے۔ اعلیٰ حضرت تاجدار بڑی امام احمد رضا شاہ احمد رضا نور اللہ مرکزہ، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، اور کرو، چھپ گئے، کھلے اور چھپ گئے۔ اب روئے زمین پر اگر کسی قبر کا نشان 1450 سال سے چلا آ رہا ہے، کوئی
جگہ ایسی موجود ہے کہ جس کے متعلق کہا جائے زبان در زبان، نسل در نسل، شواہد اور حقائق کی روشنی میں، تو روئے زمین پر صرف اگر کسی نبی کی قبر جلوگر ہے پوری آب و تاب کے ساتھ، تو وہ رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہی کی عظمت ہے۔ اب انہی کی عظمت ہے، عظمت رسول کو دیکھو، رسول اللہ کی عظمت کو دیکھو کہ اب 1450 سال سے سب نبیوں کی قبروں کے نشانات جو بانیان مذہب تھے ان کے نشان اب موجود نہیں۔ اب صرف کیا خبر کتنے تھارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ یہ سب گنبد ہے، یہ نبی ہیں، یہ نبی ہیں، 1450 سال سے ہیں، قیامت تک رہیں گے اور قیامت کے دن بھی ہوں گے۔ ابھی سن چکے ہیں آپ، یہ نبی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا سب گنبد موجود ہے، ان کی قبر بھی موجود ہے، اور قرآن فرماتا ہے اگر آنا چاہتے ہو تو آؤ، ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ رب العالمین جل جلالہ عمن والوہ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید و فرقان حمید، رب العالمین جل جلالہ عمن والوہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اے محبوب آپ کے دروازے پر آ جائیں، جانوں پر اگر ظلم کیا ہے، گناہوں کا بوجھ ہے، بوجھ بھاری ہے گناہوں کا، آؤ۔ سب دروازے بند ہو گئے، صدر مملکت کا دروازہ بند ہے، وزیر اعظم کا دروازہ بند ہے، وزراء کے دروازے بند ہیں، بینکوں کے دروازے بند ہیں، وقت نہیں ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، اللہ نے اپنا دروازہ بھی کھلا رکھا، اپنے محبوب کا دروازہ بھی کھلا ہوا، آؤ آؤ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، آپ کے در پر حاضر ہو جائے صلی اللہ علیہ وآلہ، تو حضور بھی موجود ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے ایک بہت بڑے اجتماع میں پوچھا، مختلف جو بانیان مذہب ہیں، بانیان مذاہب کے جو نمائندے وہاں موجود تھے، میں نے ان سے پوچھا ربائی، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے مذہب کو ماننے والے جو یہودی ہیں، ان کے جو عالم ہیں ان کو کہا جاتا ہے ربائی۔ تو میں نے کہا کہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کانفرنس تھی اس میں ختم ہو گئی تقاریر وغیرہ، لیکن موقع اس بات کا دیا گیا کہ کچھ لوگ کچھ سوالات کرنا چاہیں تو بانیان مذہب سے ان سے تعلق رکھتے ہیں، انٹر ریلیجیس آرگنائزیشن کانفرنس ہو رہی تو اس میں پوچھ سکتے ہیں۔ جو ہم سے بھی بہت لوگوں نے سوال کیے اور ہم نے بھی سوال کیا، ہم نے پوچھا، سیدھا سادہ سوال تھا کہ آپ ہم کو یہ بتا دیجئے کہ دنیا میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں مسلمان کی حیثیت سے، انہوں نے جس سینیگاگ کی، یہودی اپنے معبد خانے کو سینیگاگ کہتے ہیں، انہوں نے جس سینیگاگ کی بنیاد رکھی ہے، حضرت داؤد نے، حضرت موسیٰ نے جس سینیگاگ کی بنیاد رکھی ہے، اور وہ اس کے بانی ہوں، یعنی انہوں نے اس کی بنیاد رکھی، the foundation was laid by Moses or David، تو کہاں ہے؟ انہوں نے کہا there is no such place of worship founded by Jesus or by Moses, no such place of worship, but there are some synagogues, and we can say oldest one 1200 years back they was founded by some pious persons and holy saints of the follower of Jesus, the follower of Moses. وہ مقدس اولیاء اللہ جو ہمارے مطلب کہ ہیں، انہوں نے ان کی بنیادیں رکھی ہیں، وہ تو موجود ہیں اور یہ بھی موجود ہیں، وہ بھی موجود ہیں، لیکن حضرت موسیٰ نے جس سینیگاگ کی بنیاد رکھی وہ موجود نہیں۔ اچھا، so let me ask question to our friend cardinals.
وہ عیسائیوں کے کارڈینل بیٹھے ہوئے تھے یہاں، یہ کولمبو کی کانفرنس کا ذکر ہے عیسائیوں کی، تو تقریباً 4-5 سال پہلے کی بات ہے. تو میں نے کہا کہ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، it is any church in the world is founded by Jesus himself. The church has been graced by his foundation and actually founded by Jesus himself. You want to know? Oh God, there is no such church which is founded by Jesus himself. There are some churches, we can say the oldest one, 1,200 years back, or 1,300 years back, or 1,500 years back, we can say. Church is founded by some holy saints of Christianity. But by Jesus himself, no such church of this time in this world. تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا قائم کیا ہوا، جنہوں نے بنیاد رکھی ہو. کوئی ایسا چرچ دنیا میں ہے کہ جس کی بنیاد حضرت عیسیٰ نے رکھی ہو؟ قابل نہیں ہے. حضرت موسیٰ نے کسی سینیگاگ کی بنیاد رکھی ہو؟ کوئی ایسی پرانی جگہ ہوگی 2000 برس سے اوپر پہلے کی، 2500 برس پہلے کی؟ ان کا نہیں ہے. تو حضرت عیسیٰ والی بھی، یعنی 1900 برس پہلے کی بھی وہ بھی نہیں ہے، ان کا وہ بھی نہیں ہے. گوتم بدھ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ سے بھی پہلے ہیں، تو ان کے ہاتھ کی رکھی ہوئی کوئی مندر کی عبادت گاہ کی کوئی جگہ ہوگی پرانی ایسی، انہوں نے کہا وہ بھی نہیں ہے. اللہ اللہ، تو کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے. گوتم بدھ کی بھی کوئی مسجد، کوئی مندر یادگار نہیں ہے جس کی انہوں نے بنیاد رکھی ہو. حضرت عیسیٰ کی بھی یادگار کوئی چرچ نہیں ہے جس کی انہوں نے بنیاد رکھی ہو. حضرت موسیٰ کی بھی کوئی چرچ یادگار نہیں ہے، سینیگاگ، جس کی انہوں نے بنیاد رکھی ہو. اور اگر کوئی مسجد روئے زمین پر، کوئی عبادت خانہ روئے زمین پر، کوئی عبادت کی جگہ روئے زمین پر اگر ہے کہ جس کی بنیاد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے، تو وہ الحمدللہ مدینہ منورہ میں موجود ہے، مسجد نبوی کی شکل میں موجود ہے اور مسجد قباء کی شکل میں موجود ہے. سبحان اللہ. اور دیکھیے، بنیاد حضور نے رکھی مسجد نبوی کی اور قباء کی، تو مسجد بھی موجود ہے اور مسجد کے بانی بھی وہیں موجود ہے. یہ عظمت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا عظمت ہے. وہ مسجد بھی موجود ہے، وہاں گنبد بھی موجود ہے، وہاں قبر اطہر بھی موجود ہے، اور اس سرزمین پر جنت البقیع بھی موجود ہے. ان کا شہر مدینہ بھی موجود ہے، وہ مدینہ منورہ کے جس پر صبح و شام 70,000 فرشتے اترتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، درودوں کے گجرے اور سلاموں کی گالیاں لے کر اترتے ہیں. یہ عظمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. کیا پیاری بات ہے کہ روح زمین پر اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو اپنے وقت میں عظمت عطا فرمائی، لیکن عظمت مصطفیٰ کے سامنے اب قیامت تک عظمت مصطفیٰ کا چرچا ہوتا رہے گا. کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن اب عظمت مصطفیٰ کا چرچا ہوتا رہے گا. فرشتے اس سرزمین پر اترتے رہیں گے، رسول اللہ پر درود و سلام ہوتا رہے گا، ہمہ وقت ہوتا رہے گا، ہر وقت ہوتا رہے گا. عظمت حضور کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت یہ ہے کہ دن رات کے 24 گھنٹوں میں ہر ساعت میں رسول اللہ کی عظمت کا بیان ہو رہا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سب گنبد ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، مدینہ منورہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اذان ہو رہی ہے، اقامت ہو رہی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اذان ہر سیکنڈ میں ہو رہی ہے. اذان دن رات کے 24 گھنٹے ہو رہی ہے، 5 وقت نہیں ہوتی. 5 وقت میرے اور آپ کے حساب سے ہوتی نا اولڈ ہیم میں، لیکن دنیا میں 5 وقت کا حساب تھوڑا ہی ہے. آپ نے مغرب پڑھی، پاکستان میں عشاء ہو گئی، لاس اینجلس میں فجر ہو گئی. آپ سمجھ رہے ہیں کہ مغرب ختم ہو گئی یا عصر ختم ہو گئی، بس اب ختم ہو گیا معاملہ. نہیں، آپ نے عصر پڑھی اور ایمان والوں نے کہیں مغرب پڑھی.
اور کہیں فجر پڑھی، کہیں ظہر پڑھی، تو دن رات کے 24 گھنٹے ہیں، ساعتیں چل رہی ہیں، گھڑی چل رہی ہے، وقت چل رہا ہے، ساعت تبدیل ہو رہی ہے، لمحہ بلمحہ یہاں نماز ختم ہو رہی ہے، کہیں اذان ہو رہی ہے اور اقامت ہو رہی ہے، رفعت مصطفیٰ ہو رہی ہے، عظمت مصطفیٰ ہو رہی ہے، تکبیر میں کلمے میں نمازوں میں اذان میں، تکبیر میں کلمے میں نمازوں میں، دن رات کے 24 گھنٹے لگا لیجیے، نماز ہو رہی ہے، نماز کا اختتام ہو رہا ہے، السلام علیکم ایھا النبی، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جا رہا ہے، کہیں اذان ہو رہی ہے، کہیں اقامت ہو رہی ہے، اللہ کے محبوب کی عظمتوں کا، رفعتوں کا بیان ہو رہا ہے، اور ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے بیان کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، عظمت مصطفیٰ میں زندگی کے شب و روز عظمت مصطفیٰ کے بیان کرنے میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بڑی محبت سے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله حبيبي سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك حبيبي سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قاب تو قیبا میں بلا لو آقا حسرتیں دل کی مٹا دو اور ہم بروں کو بھی نبھا لو اور اپنے دامن میں چھپا لو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت دعا فرمائیں، حضرت دعا۔ حضرات گرامی ایک دو اعلان سماعت فرما لیں قبل اس کے غازی ملت دعا فرمائیں۔ آپ حضرت بیٹھ جائیے، تمام حضرات تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں۔
فوراً جاؤں گا کیونکہ مغرب بعد بیٹھ جاتا ہوں. بتائیں ابھی 7 جماعت ہو جائے گی. تقریباً 1.5 گھنٹہ ہے غروب ہونے کو، بلکہ 2 گھنٹے. حضرات گرامی چند اعلان سماعت فرما لیں. میں سب سے پہلے اور منتظمین نگینہ جامع مسجد کی طرف سے قائد اہل سنت اور غازی ملت کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یاد رکھا، غلاموں کو، خادموں کو، اور امید ہے کہ جیسے آج اس دنیا میں یاد فرما رہے ہیں قیامت کے دن بھی ہم گنہگاروں کو یاد رکھیں گے. ہمارا سہارا اور آسرا ہے آپ، ہمارے لیے نجات کا سامان ہے. خدا بالا و برتر لمبی عمریں عطا فرمائے اور قائد اہل سنت کو اللہ تعالیٰ خضری حیات عطا فرمائے. حضرات محترم، یہ الفاظ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ شکریہ کے لیے میرے پاس الفاظ بھی نہیں جو ہم قائد اہل سنت کی خدمت میں عرض سکے. کل ہی پاکستان سے پہنچے، 200-250-300 میل کا سفر ہے، وہ ساحل سمندر لندن سے بھی آگے. آج صبح سفر کیا، رچ ڈیل کا پروگرام اٹینڈ کیا، پھر یہاں تشریف لائے، اور اسی طرح غازی ملت آپ نے شفقت فرمائے تشریف لائے. ہم آپ کے بہت ممنون ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی ہمیں یاد رکھیں گے. سامعین محترم، آپ کثیر تعداد میں تشریف فرما ہیں. یہ ہزاروں کا اجتماع ہے، نیچے اوپر حال بھرے ہوئے ہیں. آپ حضرات کے لیے یہاں علاقے کے مسلمانوں نے لنگر کا اہتمام کیا ہے. اس کا ایصال ثواب حضرت داتا صاحب اور امام اہل سنت کی مبارک روحوں کو کیا جائے گا. تو تمام حضرات لنگر کھا کر بالترتیب ابھی نماز فوراً ادا کی جائے گی اور آپ تشریف لے جائیں گے. اب ظاہر جگہ ذرا تنگ ہے، نیچے ایک ہی حال میں لنگر کا انتظام کیا جائے گا، تو اس لیے بالترتیب آپ حضرات مقامی لوگ، کاپس کے لوگ اور اولڈم کے لوگ باہر کے مسلمانوں کو پہلے موقع دیں. اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے. حضرات 13 تاریخ کو یاد رکھیے، 13 جولائی نماز ظہر کے فوراً بعد 2 بجے جامع مسجد چیتھ مل، جس میں خطیب اعظم علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب ہوتے ہیں، وہاں یوتھ کنونشن منعقد کیا جا رہا ہے ورلڈ اسلام مشن کے زیر اہتمام. یہ انفرادی اور ایک انفرادی حیثیت سے یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے پہلی مرتبہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات بے شمار انگلش پروگراموں میں جاتے رہتے ہیں، آئندہ بھی جائیں، لیکن اس پروگرام کو نہ بھولیے گا. آپ کو انشاءاللہ وہاں صرف انگلش نہیں ملے گی بلکہ مدینے والے کی محبت بھی ملے گی. جو خشک انگلش پر مشتمل اور مبنی پروگرام ہوتے ہیں، انگلش تو ضرور ہوتی ہے لیکن مدینے والے کی محبت نہیں ہوتی. خود آپ اور اپنے بچوں کو، اور پردے کا انتظام ہے، بچیوں کو ضرور ساتھ لے کر جائیں. تاریخ کون سی بتائی ہے؟ 13 جولائی. دن کون سا ہوگا؟ یہ اس لیے آپ سے کہلوا رہا ہوں کہ آپ ذرا یاد رکھیں. جس طرح پچھلے سال آپ نے 2 برس پہلے کانفرنس کو، تو آپ خود بھی تشریف لائیں. میں آپ سے وعدہ نہیں کرواتا کیونکہ ہاتھ کھڑے کریں جی وعدہ کریں، لیکن آپ سب کہیں کہ انشاءاللہ ہم ضرور آئیں گے. اب یہ پروگرام ذہن میں رکھیں کہ پہلا سیشن انگلش میں ہے مکمل شام 6 بجے تک، اور دوسرا سیشن جو ہے وہ اردو میں ہوگا. تو یہ 13 تاریخ یاد رکھیں. کل نماز ظہر کے بعد بلکہ دن کے 12 بجے سے 2 عظیم پروگرام ہو رہے ہیں برطانیہ میں. ایک آپ کے قریب ہے اور دوسرا تھوڑا سا دور ہے، لیکن کل بھی ربط ہو تو دور اور نزدیک کی کوئی بات نہیں. پہلا پروگرام بلیک برن میں ہے. حضرت شیخ مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سالانہ عرس جو کئی سال سے بلیک برن میں منعقد ہوتا ہے. انجمن کیا نام ہے جماعت کا؟ سنی، وہیں کے لوگ، اہل سنت و جماعت پر مشتمل جماعت ہے. عرس امام احمد رضا کمیٹی بنی ہوئی ہے باقاعدہ، اور اس میں غازی ملت اور حضور قبلہ مدنی میاں صاحب دونوں حضرات کا خصوصی خطاب ہوگا. تو آپ حضرات وہاں ضرور تشریف لیں. اور کل ہی دن کے 11 بجے سے آپ کو پتہ ہے برمنگھم کے اندر عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے. ختم نبوت کانفرنس، تاجدار ختم نبوت، زیر اہتمام مرکزی جماعت اہل سنت برطانیہ، جس کے مہمان خصوصی قائد اہل سنت بھی ہوں گے اور غازی ملت بھی ہوں گے. اور اس کے علاوہ شہزادہ محدث اعظم پاکستان ابو الفضل مولانا محمد سردار امسا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لخت جگر جناب حضرت محترم قاضی فضل رسول صاحب ہوں گے. تو آپ حضرات کل جو حضرات جانا چاہتے ہیں، رچ ڈیل سے مولانا محمد اعظم چشتی صاحب نے بتایا ہے کہ کوچ میں جگہ موجود ہے، یا یہاں اولڈم میں علامہ مولانا محمد سیالوی صاحب سے آپ رابطہ کریں. جن حضرات کے پاس سواری کا انتظام نہیں، آپ کو سواری مہیا کی جائے گی. یہ دونوں پروگرام یاد رکھیں. اور بھی برطانیہ میں ہم مرکزی جماعت اہل سنت کے ساتھ یہ جو ختم نبوت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، پوری طرح ہر طرح کا تعاون کا یقین دلاتے ہیں. اور برطانیہ میں اس تاجدار ختم نبوت کانفرنس کی جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں، میرے اپنے ذاتی الفاظ ہیں، مت کہیں آپ کوٹ کریں، لیکن جو لوگ مرکزی تاجدار ختم نبوت کی، جماعتی اختلاف کو اپنی جگہ چھوڑیے،
تاجدار ختم نبوت کانفرنس کی جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں ہم ان کو مسلک کی نگاہ سے مشکوک دیکھتے ہیں۔ تو کل ان دونوں پروگراموں میں آپ شامل ہوں۔ اب نماز عصر سے پہلے دعا 13 تاریخ کو اولڈم کے اندر ہر سال جلوس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کیا جاتا ہے، جلوس نکلتا ہے حضور کی آمد کی خوشی میں، اور 13 تاریخ کو یہ جلوس واٹرلو اسٹریٹ مدینہ اسلامک سینٹر سے نکالا جائے گا۔ یہ شہر کی مختلف شہروں سے ہوتا ہوا پھر انشاءاللہ واپس اختتام پذیر ہوگا اور وہاں سے آخر میں جلسہ ہوگا۔ 26 جولائی کو ساؤتھ ہال میں سالانہ یہ 15واں جلوس ہے وہاں ساؤتھ ہال کے اندر، جس کی قیادت و سیادت غازی ملت فرمائیں گے اور آخر میں آپ کا خصوصی خطاب ہوگا۔ اور 6 جولائی کو لیسٹر کے اندر عظیم الشان جلوس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہا ہے، جس کی قیادت قائد اہل سنت فرمائیں گے۔ اور 6 تاریخ کو ہی انشاءاللہ ڈربی کے اندر یہ اہل سنت کے اب دیکھیں جگہ نہیں رہی اشتہار لگانے کے لیے، یہ بند کر رہے ہیں، اللہ بلند کر رہا ہے۔ یعنی یہاں اتنے اعلان ہے کہ اگر سب کو سب ساتھی بننا ہم کہیں گے یہ اعلان رہ گیا۔ اب اسی پر اکتفا کریں، ورلڈ اسلام مشن اور جماعت اہل سنت، مرکزی جماعت اہل سنت، ورلڈ اسلام مشن، سنیوں کی یہ 2 نمائندہ جماعتیں اب ان کے ساتھ ہی تعاون کریں اور اس کے اندر سارے پروگرام ہوتے چلے جائیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ خداوندا ملکا بادشاہ کریمہ کارسازا بندہ نوازا بے نیازا، تو فضل فرمانے والا ہے مالک، فضل فرما، تو کرم فرمانے والا ہے کرم فرما۔ الہ العالمین تیرے محبوب کی عظمت کی کو بتانے اور بڑھانے میں جن لوگوں نے، جن مقررین نے تقریر سے، جن حضرات نے منظور نظرانِ عقیدت پیش کیا، مالک قبول کر لے۔ یہ تیرے بندے اپنے گھروں کے آرام کو چھوڑ کر مسجد میں بیٹھ کر تیرے محبوب کی عظمت کو سنتے رہے، اسے قبول کر لے۔ الہ العالمین یہ نہ دیکھ کی کون تجھ سے مانگ رہا ہے، یہ دیکھ کی کس کا نام لے کر مانگ رہا ہے۔ الہ العالمین ہمارے کریکٹر کو نہ دیکھ، ہماری زندگی کو نہ دیکھ، ہماری زندگی کی سیاہی کو نہ دیکھ، اپنے محبوب کے چہرے کو دیکھ، گنبد خضرا کے حسن و جمال کو دیکھ، ان کے فضل و کمال کو دیکھ۔ ہم ان کے امتی ہیں جیسے بھی ہیں تیرے نبی کے ہیں، مالک ہم کو سچا پکا سنی صحیح عقیدہ مسلمان بنا، اپنے رسول کی وفاداری میں زندہ رہا، انہی کی وفاداری میں ہمیں موت دے۔ مالک و مولا ہم تیرے امتحان کے لائق نہیں ہے، او اللہ ہم تیرے ایگزامن ہونے کے قابل نہیں ہے، ہم تیری آزمائش کے قابل نہیں ہے، تو ہمارا امتحان نہ لے، ہم تیرے امتحان کے قابل نہیں۔ ہم میں کوئی حسین ابن علی نہیں ہے جو تیری راہ میں اپنا سب کچھ لٹا دے اور اس بھی نہ کرے ہمیں حسین کی کامیابی کا صدقہ دے دے، ان کی شہادت عظمیٰ کا صدقہ دے دے۔ مالک و مولا غوث اعظم کا صدقہ، داتا کا صدقہ، خواجہ کا صدقہ، ولیوں کا صدقہ، محبوبوں کا صدقہ دے دے۔ الہ العالمین ہم ہندوستان پاکستان کے روحانی اسلامی ماحول سے نکل کے کچھ فائدے کی خاطر برطانیہ میں ضرور آئے ہیں، مگر مالک و مولا آج بھی ہمارے دل میں تیرے رسول سے وہ تعلق ہے جو تیرے رسول کی عظمت کی کانفرنس میں ہم کو کھینچ کے لے آئی ہے۔ مالک ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارا دل دھڑکتا ہے جب ہمارے بچے جوان ہوتے ہیں تو ماں باپ کا دل دھڑکنے لگتا ہے، جب بیٹی جوان ہوتی ہے تو ہمارا کلیجہ کانپنے لگتا ہے کہ کہیں ہماری آبرو پر، کہیں ہماری عزت پر، کہیں ہماری خاندانی وقار پر، کہیں ہماری اسلامی پہچان پر داغ نہ لگ جائے۔ مالک ہمارے بچوں کے سینے میں علی اکبر کا دھڑکتا ہوا دل دے دے۔ مالک ہمارے گھر کی عورتوں میں فاطمۃ الزہرا کا فیضان عطا فرما، خدیجۃ الکبریٰ کے نقش قدم کو رہنما بنانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین
ہماری اس نذرانے کو قبول کر لے۔ ہم بیٹھے ہیں تیرے رسول کی محفل میں بیٹھے ہیں، بیٹھنے میں کوئی لفزش ہو گئی ہو تو معاف کر دے۔ تیرے رسول کی بزم میں بیٹھنے میں سننے میں کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دے۔ اور تیرے رسول کی محبت میں اگر 1 سیکنڈ گزرا ہے تو اس سیکنڈ کے صدقے میں ہمارے قبر کے اندھیرے میں روشنی برپا دے۔ الہ العالمین فضل فرما، الہ العالمین کرم فرما، خدا بندہ مالک ہمیں وہ زندگی عطا فرما، وہ زندگی عطا فرما کہ ہم اسلام کے سامنے شرمندہ نہ ہو، اور وہ موت عطا فرما کہ قبر میں رسول کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ مالک و مولا، ہم نے تیرے حبیب کے لیے یہاں بھی تعظیم کیا ہے تو قبر میں بھی اتنی وسعت عطا فرما کہ وہاں بھی تعظیم کریں، جیے تو پیغمبر کے سچے غلام بن کر جیے، اور مرے تو پیغمبر کی سچی وفاداری میں موت ہو۔ یا العالمین اہل سنت و جماعت کو منظم فرما، سواد اعظم اہل سنت و جماعت کے دلوں سے کدورت، کینہ، بغض، حسد مٹا دے، ہمیں شیر و شکر کر دے، اور اہل سنت و جماعت کی طاقت، اہل سنت و جماعت کی اتحاد کا راز، اہل سنت و جماعت کے وجود کا راز قیادت کی مضبوطی میں ہے، اور مولا تیرا کرم ہے جو ہمیں قائد اہل سنت ملے ہیں، یہ تیرا فضل ہے، یہ مدینے کی مہربانی ہے، یہ داتا گنج بخش کی عطا ہے، یہ غریب نواز کی حمایت ہے، یہ تو مبلغ اعظم کی عطا ہے۔ مالک و مولا، شاہ احمد نورانی کی صورت میں جو سنیوں کو قائد ملا ہے، ایسے ہی بہترین قائد کے ساتھ جو بہترین جماعت چاہیے، مالک و مولا اسے تو ہمیں بنا دے۔ انہیں جیسی فوج چاہیے وہ ہمیں بنا دے، انہیں جیسا لشکر چاہیے وہ ہمیں بنا دے، انہیں جیسی جماعت چاہیے وہ ہمیں بنا دے، اور انہیں جیسا اتحاد چاہیے وہ ہمیں دے دے۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ مایوس ہو تجھ سے امیدوار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جماعت کے لیے صفحہ درست فرما لیجیے، جماعت کا ٹائم ویسے تو ہو گیا، ٹائم ابھی اذان ہوتی ہے، صفحہ درست فرما لیں۔ نماز عصر کی جماعت حضرت قبلہ مفتی صاحب، مفتی محمد منیر الرحمان صاحب کروائیں گے۔ نیچے حضرت علامہ قبلہ قاری محمد یونس صاحب کی آواز میں کہتے ہیں قرآن مجید اور نعت رسول مقبول کی، اور غازی ملت اور حضرت قبلہ قائد اہل سنت کی مختلف کیسٹوں، مختلف تقاریروں کے کیسٹ موجود ہیں، اور آج کے پروگرام کے کیسٹ جس کو ضرورت ہو جناب محمد یونس صاحب سے رابطہ کر لیں، اپنا ایڈریس اور ہدیہ دے کر جائیں، وہ کیسٹ آپ کو پوسٹ کر دیں گے۔ تاریخ گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 1000 سے زائد مختلف موضوعات پر علماء اکرام کی بصیرت افروز تقاریر، قراء اعظام کی آواز میں تلاوت کلام پاک، نعتوں اور دلچسپ مناظروں کے آڈیو اور ویڈیو کیسٹس دستیاب ہیں۔ پوٹوہاری اشعار، قوالیوں کی کیسٹ اور اس کے علاوہ قاری محمد اشرف سیالوی کی کیسٹیں پورے UK میں صرف ہمارے ہاں ملیں گی۔ تاریخ گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 10 کارلائل روڈ، نزد حنفیہ مسجد، بریڈ فورڈ آرٹ۔ ٹیلی فون 480327 اور 775721۔